کی شریف کی روایت کہ جبریل امین فرشتوں سے کہتے ہیں کہ پھر سارے انسانوں کو اللہ پاک معاف کر دیتے الا 40 مگر 4 لوگ ہوئے کہ اس رات کے اندر بھی ان کی بخشش نہیں ہوتی ہے. اس رات کے اندر بھی 4 طرح کے بدبخت ترین لوگ ہوئے. بدبخت ترین لوگ وہ ہیں کہ جن کی بخشش وہ ان راتوں کے اندر بھی نہیں ہوتی ہے، چاہے وہ رات ساری کی ساری رات تہجد پڑھتے رہے ہوں، ساری رات تلاوت کرتے رہے ہوں، ساری کی ساری رات وہ اللہ کا ذکر کرتے رہے ہوں، لیکن جب بخشش کا اعلان ہوتا ہے، جب مزدوری ملنے کا وقت آتا ہے تو اللہ کہتے ہیں ان 4 لوگوں کو ہٹا دو، ان 4 لوگوں کو ہٹا دو. کون؟ مدمن خمرین، شراب کا عادی. شراب کا عادی انسان اس مہینے کے اندر، ان راتوں کے اندر بھی اور لیلۃ الجائزہ میں بھی جب اللہ انعام دیتے ہیں تو شراب کا عادی وہ ایسا بدبخت ترین انسان ہے کہ ان راتوں کے اندر بھی اور ان دنوں کے اندر بھی اگرچہ روزے بھی رکھتا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، صدقہ خیرات بھی کرتا ہے، لیکن اس انسان کی بخشش نہیں ہوتی جو شراب کا عادی ہو. شراب کی عادی کی اس مہینے کے اندر بھی اس مہینے کے اندر بھی بخشش نہیں ہوتی. تو میرے بھائیوں وہ کتنا نشہ آئے گا، کتنا مزہ کرے گا، کتنا مزہ کرے گا، کب تک لذت ملے گی شراب کی؟ اس تھوڑی سی ہوس کے لیے، تھوڑے سے سکون کے لیے، تھوڑی سی لذت کے لیے بڑا ہی بدبخت آدمی وہ ہے جو اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہیں، جو اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں. اس وجہ سے بھائی اگر کوئی انسان وہ اگر غلطی سے اگر اس کے منہ میں یہ گندا نشہ لگ چکا ہے، اگر وہ اس بری عادت کا عادی ہو چکا ہے تو میرے بھائیوں وہ توبہ کر لے، توبہ کرے، آج سے ہی توبہ کر لے کہ میں نے آج سے شراب کو منہ نہیں لگانا، شراب کو منہ نہیں لگانا. اللہ کی قسم جو اللہ کے لیے یہاں پر شراب چھوڑتا ہے تو اللہ پاک اس کو جنت کا شراب اور شراب طہورہ پلائیں گے. جو یہاں اللہ کے لیے شراب چھوڑ دیتا ہے، جو یہاں پر شراب چھوڑ دیتا ہے. تو میرے بھائیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل امین کہتے ہیں کہ جو انسان شراب کا عادی ہے ان راتوں کے اندر بھی جب ساری دنیا کے انسانوں کی بخشش ہوتی ہے اس وقت اس کی بخشش نہیں ہوتی. دوسرا وہ بدبخت ترین انسان ہے جو اپنے والدین کا نافرمان ہے. اپنے والدین کے نافرمان انسان کی آج کے دن بھی بخشش نہیں ہوگی. کتنے لوگ ہیں جو والدین کی نافرمانی کو وہ معمولی سمجھتے ہیں اور والدین کی نافرمانی ایسا بڑا گناہ ہے، والدین کی نافرمانی ایسا بڑا گناہ ہے کہ جس گناہ پر سب سے جلدی آسمان سے عذاب اترتا ہے، دنیا کے اندر ہی عذاب اترنا شروع ہو جاتا ہے، وہ والدین کی نافرمانی ہے، وہ والدین کی نافرمانی ہے. تو میرے بھائیوں جتنے بھی لوگ والدین کے نافرمان ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اسی وقت آئے گی جب اللہ چاہے گا. اس کا علم سوائے اللہ کے کسی کو نہیں ہے. تو صحابہ نے پوچھا کوئی علامت بتا دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اولاد والدین کی نافرمان ہو جائیں اس وقت سمجھو قیامت آنے والی ہے. تو بھائی والدین کے نافرمان توبہ کریں. والدین کے نافرمان دنیا میں ہی عذاب بھگتنا شروع ہو جاتے ہیں. والدین کے نافرمان دنیا کے اندر ہی ان پر اللہ کا عذاب مسلط ہو جاتا ہے. تو میرے بھائیوں والدین کی نافرمانی چھوڑ دو، والدین کی نافرمانی چھوڑ دو. جن کے والدین زندہ ہیں وہ آج ہی جا کر اپنے والدین کے پاؤں پکڑ لیں اور جا کر ان سے معافی مانگیں اور توبہ کریں، اللہ سے بھی توبہ کر لیں اور جا کر ان سے اپنی معافی مانگیں، ان سے معافی مانگیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی ہے، صحابہ نے جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا رسول اللہ آپ کا فلاں صحابی ہے، موت کا وقت قریب آ چکا ہے، موت کی سختی میں ہے، نزع کی حالت میں ہے، لیکن کلمہ نہیں پڑھ سکتا، کلمہ نہیں پڑھ سکتا. یہ صحابی ہے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے، کلمے کی تلقین کی، لیکن کلمہ زبان سے جاری نہیں ہو رہا، کلمہ زبان۔ او بھائی، صحابی کا درجہ تو ساری دنیا کے کتب، ولی، ابدال سارے مل جائیں، ایک صحابی کے پاؤں کی خاک کے برابر نہیں ہو سکتے۔ صحابی کو اللہ نے اتنا بڑا درجہ دیا ہے، صحابی رسول ہے لیکن زبان سے کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ آپ نے فرمایا اس کے والدین زندہ ہیں، تو صحابہ نے کہا کہ اس کی والدہ زندہ ہیں، اس کی والدہ زندہ ہیں۔ کہا اچھا مجھے والدہ کے پاس لے چلو، والدہ کے پاس لے چلو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم والدہ کے پاس جب پہنچے تو کہا اچھا آپ کو اپنے بیٹے سے کوئی شکایت ہے؟ تو کہا یا رسول اللہ مجھے اس کی عبادت سے کوئی شکایت نہیں ہے، رات کو تہجد پڑھتا تھا، دن کو روزے رکھتا تھا، بڑا نیک پرہیزگار تھا، اس سے شکایت ایسی کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس کی زبان اتنی تیز تھی کہ جب بولتا تھا تو میرا کلیجہ پھاڑ دیتا تھا، اس طرح مجھ سے بات کرتا تھا کہ میرا کلیجہ پھاڑ دیتا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو معاف فرما دے، اس کو معاف کر دے۔ وہ رسول اللہ میں معاف نہیں کر سکتی، اس نے میرا بڑا دل دکھایا ہوا ہے، میرا دل دکھایا ہے، میرا دل دکھا ہوا ہے، میں معاف نہیں کر سکتی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا نہیں معاف کر سکتی تو صحابہ سے کہا لکڑیاں جمع کرو، ایندھن جمع کرو۔ تو اس عورت نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیوں ایندھن جمع کروا رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا جب تو معاف نہیں کر سکتی تو اس یہ جہنم کی آگ میں جلے گا، تو اس سے بہتر ہے کہ جہنم کی آگ میں جلے، ہم اسے دنیا میں ہی زندہ جلا دیتے ہیں، اسے دنیا میں زندہ جلا دیتے ہیں۔ تو جب ماں نے دیکھا کہ بیٹے کو جلایا جا رہا ہے، جلانے کی تو ماں ہے، کیسے جلنا برداشت کر سکتی ہے؟ کہا رسول اللہ آپ میرے بیٹے کو جلائیں گے؟ کہا ہاں اگر تم معاف نہیں کرے گی تو ہم اسے جلا دیں گے۔ تو اس عورت نے کہا یا رسول اللہ میں اپنے بیٹے کا جلنا برداشت نہیں کر سکتی۔ تو آپ نے فرمایا پھر اس کو معاف فرما دے، پھر اس کو معاف فرما دے۔ اس عورت نے جو ہی کہا کہ یا رسول اللہ میں اس کو معاف کرتی ہوں، میں اس کو معاف کرتی ہوں، جو ہی یہ ماں کے الفاظ نکلے فوراً کلمہ زبان سے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور صحابی کی روح پرواز کر گئی۔ میرے بھائیوں، والدہ کی نافرمانی پر ایک صحابی ہے اور اس کے ساتھ یہ معاملہ ہے تو بھائی ہمارا کیا بنے گا؟ ہمارا کیا بنے گا؟ اس وجہ سے جوانی کے زور کے اندر بڑھاپا اور وہ بوڑھی ماں کے اور بوڑھے باپ کے سفید بال یہ بوجھ لگنا شروع ہو جاتے ہیں اور ان کی باتیں پرانے زمانے کی نظر آتی ہیں، ان کا کھانسنا یہ کانوں کو برا لگتا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر کوئی انسان والدین کی نافرمانی میں مبتلا ہے، اگر اپنے والدین سے سختی سے بات کرتا ہے، وہ ان کو حقیر جانتا ہے، دنیا کے تھوڑے سے مرتبے اور پیسے کو وہ سمجھتا ہے کہ میں یہ پیسہ اور مرتبہ یہ شاید میرے لیے سب کچھ ہے، تو میرے بھائیوں وہ ہوش کے ناخن لے۔ ایبٹواد کی بات ہے، ایک بات سنا رہے تھے، مرکز کے اندر ہم تھے تو ایک شورا والے ایک حضرت انہوں نے سنایا کہ ایک آدمی ہے وہ ایک کرنل بن گیا اور اس کے بعد اس کا غریب دیہاتی تھا، تو اس کے والد نے بڑی محنت کر کے اس کو پڑھا لکھا کر اس کو فوج میں بھرتی کروایا اور کرتے کرتے وہ ایک کرنل بن گیا۔ جب کرنل بنا تو ایک دفعہ یوں ہوا کہ اس کا ایبٹواد کے اندر بنگلہ تھا، تو وہ ایک دفعہ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، گپ شپ لگا رہا تھا، اپنے لیول کے لوگ تھے، امیر لوگ تھے، تو اس کا والد آ گیا، گاؤں سے اس کا والد آ گیا۔ تو والد جب اس کا آیا تو وہ سر پہ وہی پٹکا پہنا ہوا، وہ جس طرح ایک حالت ہے اسی طرح وہ اس کے اندر وہ آیا۔ تو جب آیا وہ تو اس کے دوست تھے، وہ آرام سے اس طرح ملا، اچھے طریقے سے نہ ملا۔ تو دوستوں نے کہا یہ کون آدمی ہے؟ والد جب پیچھے چلا گیا تو والد کہتا ہے کہ میں سن رہا تھا، تو میرے بیٹے نے کہا یہ میرا ایک نوکر ہے جو گاؤں سے یہاں پہ آیا ہے۔ تو والد وہ کہتے تھے کہ والد کہتا ہے کہ میرے آنسو نکلے اور وہاں سے وہ واپس چلا گیا کہ بھائی ایسی حالت ہے کہ بھائی وہ اپنے دوستوں کے سامنے اپنے والد کا والد ہونا نہیں بتا سکتا، حالانکہ اس والد نے اپنا خون پسینہ ایک کر کے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ کے اس کو مالدار، اس کو امیر بنانے کے لیے سوچا، اس کو عہدہ ملے، اس کو مرتبہ ملے۔
تو میرے بھائیوں دنیا کی چمک کو دیکھ کر کہیں اپنے والدین کو بھول نہ جانا. تمہارے اس عہدے مرتبے میں والدین کا خون شامل ہے, ان کا پسینہ شامل ہے. تو بھائی والدین کا نافرمان توبہ کرے ورنہ بدبخت ترین انسان آج بھی بخشا نہیں جائے گا. رمضان کی آخری رات میں جب سب کے لیے بخشش کا اعلان ہوگا تو والدین کا نافرمان نہیں بخشا جائے گا. تیسرا کون ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قاطع رحمین, رشتہ توڑنے والا, تعلق توڑنے والا, ناراضگیاں بڑھانے والا, تعلق توڑنے والا. یہ اتنا بدبخت ترین انسان ہے, اتنا بدبخت ترین انسان ہے کہ آج بھی نہیں بخشا جائے گا. آج کے دن بھی تعلق توڑنے والا, ناراضگی رکھنے والا, فلاں رشتہ دار بس ناراضگی ہے, ہمارا ان سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے, ختم کرتے ہیں آج سے ان کے سے بات. اور کوئی تو اتنے بدبخت ترین لوگ ہوتے ہیں کہ مرتے وقت کہتے ہیں فلاں کو میرے جنازے پہ نہ آنے دینا, فلاں کو میرا منہ نہ دیکھنے دینا. او میرے بھائیوں, یہ مرتے وقت بھی اپنے لیے جہنم کا سرٹیفکیٹ لیتا چلا جا رہا ہے. مرتے وقت بھی او بھائی خدا را اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو, اس کی جہنم بڑی سخت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ سب کی مغفرت کا اعلان ہو رہا ہے, لیکن رشتہ ناتا توڑنے والا وہ ایسا انسان ہے, وہ ایسا انسان ہے کہ جس کی آج بھی مغفرت نہیں ہو رہی, آج بھی بخشش نہیں ہو رہی. میرے بھائیوں تعلق آگے بڑھ کے ملو, آگے بڑھ کے جو آپ سے ظلم کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثون من کن فیہم فحاسبہ اللہ حسابا یسیرا فادخلہ الجنت برحمتہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ انسان جس کے اندر یہ تین خصلتیں پائی جائیں, تین باتیں پائی جائیں, قیامت کے دن اللہ اسے سرسری سا پوچھیں گے, اس سے حساب نہیں ہوگا, سرسری سا اس سے پوچھیں گے اور اللہ پاک اپنی رحمت کی وجہ سے اس کو جنت میں داخل کر دیں گے. اس کا حساب نہیں ہوگا, حساب نہیں ہوگا, سرسری سے اس سے پوچھا جائے گا اور پھر اللہ پاک اس کو اپنے جنت میں داخل فرما دیں گے. صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ وہ کون ہے, وہ کون ہے, وہ کون ہے کہ جس کے اندر کون سی خصلتیں پائی جائیں تو اللہ پاک اس سے حساب نہیں کریں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توتی امن حرمک وطافو امن سلمک وتصل من قطعک, کہ تو جوڑ اس سے رشتہ جوڑ جو تجھ سے کاٹنا چاہتا ہے. وہ انسان جو دنیا میں رشتے کو جوڑتا ہے, کاٹنے والے, رشتے کو توڑنے والے سے جو. او بھائی ایک آدمی آپ سے سلام کر رہا ہے تو اس کو سلام کرنا بڑی بات نہیں ہے. وہ آدمی جو آپ کی طرف دیکھنا نہیں چاہ رہا, آپ آگے بڑھ کے اس سے سلام کر رہے ہیں, اس سے سلام کر رہے ہیں, یہ بڑی بات ہے, یہ بڑی بات ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان جس کے اندر یہ خصلتیں پائی جائیں کہ جو انسان رشتہ توڑنے والے سے بھی رشتہ جوڑتا ہے, رشتہ توڑنے والے سے بھی رشتہ جوڑتا ہے, اور جو ظلم کرتا ہے اس سے بھی اس کو معاف کرتا ہے, ظلم کرنے والے کو بھی معاف کر دیتا ہے. ظلم کرنا, او بھائی ایک انسان مظلوم ہے, ظلم نہیں کر رہا ہے, کچھ بھی نہیں ہے, اس کے ساتھ تعلق آگے بڑھ کے ملنا, جو آپ سے آگے بڑھ کے مل رہا ہے, یہ معاملہ یہ تو کوئی بھی مل سکتا ہے. عمومی لوگ کہتے ہیں اس سے کیسے بات کرے, اس سے کیسے بات کرے, فلاں کے اندر یہ بات ہے, اتنے عیبیں, یہ ہے فلاں, اتنی ہمیں تکلیفیں دی ہیں, اتنی ایذا دی ہے, اتنا مسئلہ, فلاں نے ہمیں گالی دی ہے, زیادتی کی ہے, ظلم کیا ہے. او میرے بھائیوں جو آپ سے ظلم کر رہے ہیں اسی سے آگے بڑھ کر اس سے مہربانی کرنا, اس سے مہربانی کرنا, یہ اخلاق ہے, یہ اخلاق ہے. جو آپ سے احسان کر رہا ہے اس سے احسان کرنا تو ہر انسان کرتا ہے, ایسا تو ہر کوئی کرتا ہے, لیکن جو آپ سے ظلم کر رہا ہے, جو آپ سے چھین رہا ہے اس کو عطا کرنا, جو آپ سے چھین رہا ہے اس کو دینا, اور جو آپ سے آپ پر ظلم کر رہا ہے اس کو معاف کر دینا, جو آپ سے تعلق کو توڑ رہا ہے اس سے تعلق کو جوڑنا, یہ
اخلاق ہیں، یہ اخلاق ہیں۔ اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان ایسا کرے گا قیامت کے دن اس کا حساب نہ ہوگا اور اللہ اس کو اپنی رحمت کے ساتھ جنت میں داخل فرما دیں گے۔ تو میرے بھائیوں، جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آج آخری جمعہ ہے، اللہ کے لیے آج بیٹھے بیٹھے یہ دل میں یہ اپنی، میرے بھائیوں کسی سے کیا بدلہ لینا؟ کوئی کیا دے سکتا ہے؟ کوئی کیا دے سکتا ہے؟ کوئی بدلہ نہیں دے سکتا۔ اللہ کے لیے اگر اللہ سے مغفرت چاہتے ہو اللہ تمہیں جنت دے دے، اگر چاہتے ہو اللہ تمہاری بخشش کا اعلان کر دے، تو بیٹھے بیٹھے دل میں جس سے ناراض ہو اس کی ناراضگی ختم کر دو۔ اللہ کے لیے دل میں کہو کہ میں نے ناراضگی ختم کر دی، اور جمعے کے بعد جا کر اس سے دل لگا لو اور جا کر اس سے مصافحہ کرو اور ناراضگی کو ختم کر دو۔ اگر چاہتے ہو کہ اللہ راضی ہو جائے، اگر چاہتے ہو کہ جنت مل جائے، تو میرے بھائیوں آج ادھر بیٹھے بیٹھے یہ سارے معاملات ختم کر دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیسرا وہ انسان جو تعلق توڑنے والا ہے، اس بدبخت ترین انسان کی رمضان کے ختم ہوتے ہوئے بھی بخشش نہیں ہوتی۔ اور چوتھا وہ انسان ہے کہ جس کے دل کے اندر دوسرے کا کینہ ہے، دوسرے کا بغض ہے، اس انسان کی آج کے دن بھی بخشش نہیں ہوگی۔ او بھائی، تعلق توڑنے والے لوگ بہت سارے لوگ ہیں، لیکن آج کا دور منافقت کا دور ہے۔ لوگ ہنس کے ملتے بھی ہیں لیکن دل میں کینہ رکھا ہوا ہے۔ ناراضگی رکھنے والے 70% لوگ ہیں، لیکن دل میں کینہ پالنے والے تو 100 کے 100 ہیں۔ 100 کا 100 آدمی کینہ رکھ کے بیٹھا ہوا ہے، دل میں دوسرے کا بغض ہے۔ اوپر سے السلام علیکم، کیا حال ہے جناب، خیریت، اور وہ بائیں پھیلا کے ملتا ہے، لیکن اندر سے جب موقع ملا تو بتاؤں گا، اندر سے اگر کوئی کھا رہا ہے تو یہ کیوں کھا رہا ہے، کوئی پہن رہا ہے تو کیوں پہن رہا ہے۔ بھائی ہر انسان دل میں کینہ رکھ کے بیٹھا ہوا ہے، دل میں بغض رکھا ہوا ہے، دوسرے کا بغض ہے، اندر سے منافقت چل رہی ہے، اندر سے سینے کے اندر۔ او بھائی، اللہ کی قسم، جسے اللہ خیر دینا چاہے ساری دنیا کے انسان اس سے خیر سے معروم نہیں کر سکتے، اور جسے اللہ تکلیف دینا چاہے ساری دنیا کے انسان اسے اس تکلیف سے بچا نہیں سکتے۔ اس وجہ سے بدبخت آدمی ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معراج کے موقع پہ میں نے جہنم کو دیکھا، میں نے جہنمیوں کو دیکھا، تو ایک انسان اس کا ذکر کیا کہ جس کی شکل کتے کی جیسی تھی، کتے جیسا تھا، بھونک رہا تھا، اور اس کے منہ سے آگ داخل ہو رہی تھی اور اس کے پخانے کے راستے سے آگ باہر نکل رہی تھی۔ جبریل علیہ السلام سے میں نے پوچھا، یہ کون آدمی ہے، یہ کون ہے جس کو اتنا سخت عذاب ہو رہا ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا، یا رسول اللہ، یہ دنیا میں دل میں کینہ رکھنے والا آدمی ہے، دل میں کینہ، یہ دل میں دنیا میں بھی جلتا رہا، اس اندر سے دنیا میں بھی جلتا رہا، آج بھی اندر سے جلے گا، آج بھی اندر۔ کتنی بڑا عذاب ہو رہا ہے، کتنا اللہ نے اس کی انسانی شکل کو بدل کر کتا بنا دیا کہ یہ کتا بنے اور کتے کی حالت میں اندر سے اس کو آگ جلائے۔ تو بھائی اللہ کے لیے اپنے اندر دلوں کو صاف کرو، منافقت کو نکالو ظاہر سے اچھے طریقے سے، اور اندر سے اپنے کام پورا کر رہے ہیں۔ یہ بدبخت آدمی ہے۔ رمضان کے مہینے میں جب بخشش کا اعلان ہو رہا ہے، ساری دنیا کے انسان بخشے جا رہے ہیں، لیکن اس انسان کی بخشش نہیں ہو رہی، اس انسان کو معافی